आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी अब देख लें, उसमें ज़्यादा आपको प्रोपोर्शन बच्चियों की मिलेगी। Yes. I was very much interested in कि पैसे आने चाहिए और उड़ जाने चाहिए. What brought you to stock market and then this is investing masterclass? There was one thing I think which was very apparently discussed in our family, और वो था concept of savings. हमारे एक relative थे, distant relative. He was into stock market for last since 1950s. I told him कि अच्छा मैं invest कर रही हूँ, तो कहते हैं अच्छा पहले उसकी financial statements पढ़ना, सिर्फ उसी में invest करो जिसको तुम समझ पा रही हो. ये ट्रिगर कैसे मिला वाला कि मुझे इक्विटी मार्केट्स में जाना है? First time it happened was somewhere I think 2006-7, but मुझे इतना आइडिया नहीं था कि सही तरीका क्या है, what to buy, what not to buy. Okay. कोविड जब हुआ तो आई वाज लाइक कि जॉब में आपको कभी भी कह सकते हो कि बाय बाय bye, टाटा, bye. वी डोंट नीड यू. हाँ. सो दैट वाज द टाइम आई थॉट कि देयर शुड बी अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम. And during this time फिर मैंने YouTube जब search किया तो that's how I stumbled across your course. There was a very specific reason why I chose ARN Financials, and because the language that is spoken through this platform is purely based on A, logic, B, a lot of knowledge. It is backed by data. ARN Financials के आप लोगों के मैंने सुनना शुरू की, जैसे इन्होंने भी कहा, आई रियलाइज कि नो दिस पर्सन हैज समथिंग स्पेशल दैट दे मेक इट लाइक हलवे की तरह हमको एक बता रहे हैं. When you got into masterclass, was it any different? लेंस को पहले दूर से लेके चलते हैं और Yes. फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेयर्स में बात करते हैं. The 10-step process जिसको आप लोग जिसके बेसिस पे हर चीज एनालाइज करते हैं, वो इसीलिए इतना हेल्पफुल रहता है. बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी भी अगर बच्चे तक पहुंच जाए तो ये जो चीज़ है वो चेंज हो सकती है. देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं. इसकी वजह ये है, बाहर के बच्चे और यहाँ के बच्चे में जो एक प्राइमरी डिफरेंस है वो है अराउंड द माइंडसेट ऑफ मनी. इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट उन बच्चों को बहुत जल्दी पता होता है, हमारे बच्चों को बहुत लेट पता होता है. मेरे सराउंडिंग्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे. Okay. नहीं जी, ये तो गैम्बलिंग है. तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई कैन एवर डू इज इन्वेस्ट इन माई सेल्फ. जहाँ पर ये रियलाइजेशन आ चुकी है वहां पर आई थिंक वापस सेविंग्स का कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये अब रिवाइव हो रहा है. एक एडवाइस जो आप अपने से 10 साल यंगर फरा को देना चाहें? If I have to tell somebody younger than me, I would just say कि start building up yourself. स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली. थोड़ा सा आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के आई कुड हैव मेड अ बेटर डिसीजन 10 years बिफोर. So इस तरह की समझदारी की चीज़ें I have learned a lot from this master class. मेरा ख्याल है जो आप लोग कर रहे हैं, आई थिंक it has been an invaluable experience to Thank me. you. Just amazing. Assalamu alaikum everyone. Women, the co-architect of Pakistan nation, building its values, its businesses, its families and so much more. पाकिस्तान की आबादी का 48.5% कंसिस्ट ऑफ वुमेन, और अगर हमने एज अ मुल्क एक स्ट्रॉन्ग नेशन आगे बढ़ना है तो हम उनके साथ चले बगैर और उनको अपने साथ लिए बगैर ये काम कभी नहीं कर सकते. हमारे पास हमारे मुल्क में बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं जो कि सामने आनी चाहिए, जो कि लोगों को जिनके बारे में पता लगना चाहिए, और ऐसी दो स्टोरीज़ मैं आपके सामने लाया हूँ with Miss Farah and Miss Amara. Fortunately, I was honored enough to share our investing masterclass course with them, and they inspired me so much. And I thank both of them कि इन्होंने इस बात के लिए एग्री किया कि ये इस कैमरे के सामने आके, इस चैनल पे आके और गर्ल्स को और लोगों को जो है वो अपनी स्टोरी से या अपने उस बैकग्राउंड से या जो कुछ उन्होंने सीखा या जो कुछ उन्होंने अप्लाई किया उससे इंस्पायर करें. सो कमिंग टू बोथ ऑफ देम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फरा फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच हमारा. हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले थोड़ा आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दें, स्टार्टिंग फ्रॉम यू मिस फरा. जी, अस्सलाम वालेकुम जी. थैंक यू सो मच अमार भाई. एज ऑलवेज आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी. A little bit about myself. I am a working woman. I have a family, we have a small family, 2 children. I have been working for the last more than 20 years now. Okay. In terms of education, मेरा background है, I've done MBA in finance.
Okay. एंड आप लोगों की मास्टर क्लास के बारे में जब मुझे पता चला, दैट इज़ अनदर स्टोरी एंड अ हाफ, but I'm obviously I've been a student of it, and I think I have hugely benefited from this, Okay. not just in terms of finance and investing, मगर इससे और भी बहुत ज़्यादा. So we'll get to it जब Okay. discussion आगे बढ़ेगी. Okay. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Amara, something Assalamualaikum, about yourself? Omar. Thank you so much for inviting. It is really a great pleasure being over here on the platform of financial gurus of Pakistan. So मैं अपने बारे में बताती चलती हूँ. I am an ECC. I have done chartered certified accountancy, and I've been working with one of the leading education sector in Lahore, Pakistan. So मेरा already 12 साल का एक work experience है, and मैंने investment class जो आपकी ली थी उससे कुछ साल पहले मैंने एक फाइनेंशियल और बिजनेस एनालिसिस कंडक्ट किया था फौजी और एंग्रो फर्टिलाइजर का. तो दैट वाज द फर्स्ट एवर टाइम व्हेन आई गॉट introduced to stock market. Okay. So that we will be sharing as we process further. So आप लोगों की क्लास ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है in making money Okay. and building more real conviction. Okay. ठीक है. So that was introduction. I guess थोड़ा सा pressure relief feel हो रहा होगा, right? Yeah. अब हम उसमें जा सकते हैं अपने. Opening हो गई है, introduction हो गया है. Okay. Would both of you like to, tell your background and stories a bit more? हाँ. I think so. Sure. Please. ठीक है, okay. Okay, तो मिस फरा आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड और अगर हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे आई, ये तो एंड में, लेकिन आप इससे पहले आपने इसके बारे में पहली बार कब सुना, या आपको जितनी भी आपकी लाइफ थी उसमें आपका फाइनेंस जो था वो कैसा रहता था, और इस तरफ what brought you to stock market and then this is investing master class? Sure. So, SAG actually me and my parents and our family, हम लोग we were settled in the Gulf for a very long time, and we came here I think in the just a little before the 2000s. Okay. Somewhere around 99, 8 or something like that. And at that point in time, आपसे तो खैर बहुत पहले की ये बात है, लेकिन there was a certain sense of financial stability and security. Generally, Gulf was booming at that time. Income generally, even for the expats, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या और किसी मुल्क से हैं, कदरे बेहतर थे. ठीक है. And then when we moved here, तो obviously एक certain तब भी there was financially we were reasonably well settled. Okay. यहाँ हम आए और मैंने अपना bachelor's किया, फिर MBA किया. I come from a family which has always been of a job mindset. Okay. So my father was an electrical engineer, and but there was one thing I think which was very apparently discussed in our family, और वो था concept of savings and savings before we spend anywhere. तो मुझे याद है अभी भी हमारा एक रिचुअल होता था कि जब भी पॉकेट मनी मिलती थी तो इनिशियली वी वुड हैव टू, वो मनी बॉक्सेस होते हैं ना, सो वी हैड टू लाइक पुट अवे सम मनी एज सेविंग्स. अच्छा, सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये आपको बचपन से आपके पेरेंट्स की तरफ से मिला? जी, ये पेरेंट्स की तरफ से जी, कि आपने कुछ सेव करना है, कुछ सेव करना है. वाओ. एक सेव कुछ करना है, और सेकंडली ये कि चैरिटी का कॉन्सेप्ट. Okay. सो देयर वर दीस, जितनी भी आपकी पॉकेट मनी है उसके हिसाब से आपने, चाहे वो उस जमाने में 1 दिरहम है या 2 दिरहम है, वो आपने एक थोड़ा सा अमाउंट चैरिटी के लिए निकालना है, और इसी तरह से थोड़ा सा अमाउंट आपने सेविंग के लिए निकालना है. एंड सो बुक्स वाज समथिंग व्हिच जिसके लिए हम सेव नहीं करते थे, बिकॉज माय फादर वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो वो दैट वाज अ गिवन. लेकिन इफ देयर वर टॉयज, या जैसे हम 3 बहनें हैं तो माशाल्लाह हर किसी की अपनी इंटरेस्ट थी, तो कोई ऐसा आइटम है, सो दैट वाज कैटेगराइज्ड एज अ लग्जरी आइटम. तो उस जमाने में मुझे याद है बारबी डॉल्स और इस तरह की चीज़ों का बहुत वो एक ट्रेंड था. सो एनीवे, तो सेविंग का एक कॉन्सेप्ट ज़रूर था. Then when we came here and I did my MBA and all, तब भी हमारे कहीं कोर्स में, although I'm an MBA in finance, लेकिन हमारे कोर्स में कहीं पे भी ये चीज़ incorporated नहीं थी जिसमें हम कहें कि जी sort of like a money mindset, एक money wise education.
और मैंने आपकी बहुत सी पॉडकास्ट इस पे सुनी है, मैंने अब्दुल रहमान भाई की बहुत सुनी है, और ये बात अनफॉर्चुनेटली आज तक भी ट्रू है कि आज भी स्कूल्स और कॉलेजेस में आप चाहे जैसा भी करिकुलम देखें, बच्चों को मनी के बारे में नहीं सिखाया जाता. Anyway, to cut a long story short, ये कि you know, as I started working and I got my first paycheck, so again the concept was to save, and I think one of the first you know, investment, so to speak, that I made was to open, to have a defense saving certificate. Okay. And I thought कि मैंने बहुत एक अक्लमंद हरकत तब की है. उस ज़माने में मुझे लगता था यही ऑप्शन हमें बताई गई और यही हमने परस्यू की. फिर कुछ और अरसा गुजरा तो जैसे इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड वाले कंपनीज डिफरेंट ऑफिसेज में आते हैं, तो वो इंश्योरेंस वाले आए और देयर वाज अ वेव, बहुत से लोगों ने लाइफ इंश्योरेंसेस ली, तो मैंने भी ले ली. वो भी फिर चलती गई. बीच में फिर एक वक्त आया कि आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट्स, एंड आई हैड ऑलवेज स्टडीड द कोर्स एज इफ के एक जैसे दिस इज अ फॉरेन कॉन्सेप्ट जो फॉरेन कंट्रीज में अप्लाई होता है, आप यूएस मार्केट्स में कर सकते हैं बट नेवर इन अ लोकल मार्केट. सो बड़ा एप्रीहेंसिवली मैंने अपना पहला ब्रोकर अकाउंट खोला, मुझे याद है. बट अच्छा, ये ट्रिगर कैसे मिला वाला कि मुझे इक्विटी मार्केट्स में जाना है, एंड व्हेन डिड दैट हैपन, मतलब अगर आप मुझे वो ईयर बता सकें. जी, so the first time it happened was somewhere I think 2006-7 maybe, and it was only by chance and simply because again like I said I was interested in the investment side, but मुझे इतना idea नहीं था कि सही तरीका क्या है, what to buy, what not to buy. ये भी मैंने इसलिए खोला था because I thought कि मैं जिस brokerage house के साथ खोल रही हूँ they'll be able to guide me कि आपने कहाँ invest करना है, क्या करना है. और वो obviously यही हुआ कि जब मैंने खोला and nobody guided me, so I didn't know what to do. And it went dormant. And then slowly and gradually ऐसे वक्त गुजरता गया. I think my first breakthrough in terms of my thought process was जब interest rates को hit मिला. From 22%. From 22%. Okay. Back in 24 mid. शुरू तो पहले हो गया था, but जो मुझे personally feel हुआ that was mid 24 and 24. And why did you feel it? You were invested in fixed kind of fixed income instrument. देखिए जो तो fixed income instruments है ना, especially जैसे आपके कौमी बचत स्कीम वगैरह, वो तो आपने जिस रेट पर अगर उस जमाने के लिए वो तो लॉक हो जाता है, तो वो आपको इतना नहीं फील होता. बट जब आपने नई सेविंग्स के साथ जाना है, नया इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, तो आपको रेट करंट मिलेगा, चाहे कि वो अगले 10 साल या जितने हाउएवर टाइम के लिए वो लॉक हो जाए, बट वो फिर रिड्यूस्ड रेट है. तो so yeah, I was stuck there. And you know, obviously mere bank account was a savings account at that point, and I thought that you know, there was a huge hit in terms of whatever I thought should be my monthly income. ठीक है, सही. इसके साथ साथ एक बहुत ही पर्सनल सी चीज़ भी आई थिंक मेरे साथ हुई, और वो ये था कि आई थिंक आई रियलाइज्ड कि एक MBA फाइनेंस की डिग्री इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड डिग्री, एंड शायद वक्त आ गया कि मैं थोड़ी सी कोई स्किल सेट अपना ऐसा डेवलप करूं कि जिसको मैं फॉर अ लॉन्गर टर्म इसको यूटिलाइज कर सकूं, यू नो, बियॉन्ड माई रिटायरमेंट एज मैं इसको लेके कहीं पे चल सकूं. So it all just went hand in hand. And during this time फिर मैंने YouTube जब सर्च किया, तो lucky for I think people like us कि आप लोग and और भी बहुत से लोग हैं अब, and you know, जिन्होंने बहुत अब lately इस बारे में गुफ्तगू शुरू की है, बात करना शुरू की है. And so yeah, so that really helped me, and that's how I stumbled across your course. ऐसी बात नहीं है कि मैंने सबके देखे नहीं थे, सबके देखे थे, but honestly speaking, I think there was a very specific reason why I chose ARN Financials, and because the language that is spoken through this platform is purely based on A, logic, B, it comes from a place of a lot of knowledge. You know, कोई ऐसी haphazard बात नहीं करते हैं. It is backed by data, and data and numbers that I can understand. और तीसरा, frankly speaking, the humility. बहुत ही एक humble attitude के साथ वही message convey होता है. तो that really spoke to me, and yeah. That's thank you so much. Thank you so much. आपने बहुत अच्छे से समराइज कर दिया सब चीज़ को. और यहाँ पे बस मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो आपको जो एटीट्यूड या वो जो आपको नंबर्स या वो जिस तरह से आपको चीज़ें समझ में आई यूट्यूब की वीडियोस में,
जब आप when you got into master class, was it any different, would you say? Different in the sense. For someone, I'm sorry जी. for cutting you, for someone who is not MBA in finance. जी हाँ. So I think one of the key ये लफ्ज़ शायद यहाँ पे यूज़ करना मुनासिब नहीं है, बट जो आप लोगों का यूनिक सेलिंग पॉइंट जो मुझे लगा इस पूरे में वो यही था कि चाहे आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड है या नहीं है. देखिए मेरा तो फाइनेंस का बैकग्राउंड था ना और है भी, बट हम कभी कभी नंबर्स में इतना उलझ जाते हैं कि हम एक बर्ड्स आई व्यू और एक जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा हट के उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते हैं. सो यू नो फॉर अ पर्सन लाइक मी एक्चुअली आई हैड टू अनलर्न बिफोर आई कुड लर्न. You know, I think conversely speaking, for a person जिसका शायद फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए शायद ज़्यादा आसानी होगी, बिकॉज आप एक लेंस को पहले दूर से लेके चलते हैं और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेयर्स में बात करते हैं. तो द 10 स्टेप प्रोसेस जिसको आप लोग जिसके बेसिस पे हर चीज़ एनालाइज करते हैं वो इसीलिए इतना हेल्पफुल रहता है कि आप इमीडिएटली डिटेल पे नहीं जाते हैं, आप एक उसकी ओवरऑल पिक्चर पे बात करते हैं, देन यू नो स्टेप बाय स्टेप यू ब्रेक इट ओपन. तो मतलब someone with a fresh canvas would take more advantage of this. Yes, with a fresh canvas, I believe we'll take we'll take more advantage out of this. लेकिन इसके साथ ना एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ना एक एटीट्यूड फॉर लर्निंग होना चाहिए. अगर आप इस माइंडसेट से इस चीज़ को अप्रोच करेंगे कि जी हर चीज़ हमें स्पून फीड हो जाएगी, तो फिर तो आपके लिए कुछ भी काफ़ी नहीं है. सही. हाँ, अगर और ये किसी भी स्किल के साथ ज़रूरी है, और अगर आप ये समझते हैं या समझती हैं कि आप अपने आप को कुछ हद तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहती हैं या आप एक इन्वेस्टिंग को एक जरिया बनाना चाहती हैं अपने लिए, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी. बिल्कुल. और वो मेहनत है लर्निंग एटीट्यूड. तो सो या. Thank you so much, Farah. Thank you so much for summarizing this so beautifully. Coming towards you, Amara. हाँ जी. So as I told कि मैंने ACCA किया, बेसिकली मेरी स्टोरी थोड़ी और पीछे जाती है कि आई वॉज अ पर्सन हु ऑलवेज वांटेड टू बी इन फाइनेंस. Okay. In arts, sorry. In arts? Fine arts, yeah. Okay. So, लेकिन मेरी अम्मी को था कि फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो so there should be somebody. So she forced me कि तुमने जाना है ACCA करना है. Okay. Because जब when I cleared my grade 10, I was a new person जिसको नहीं अभी पता कि उसने किधर जाना है, क्या करना है. She made me took admission in CAT. Okay. ACCA से पहले कोर्स होता था, अब वो नहीं होता. सो मैंने CAT किया, फिर मैंने ACCA किया. ACCA में आई गॉट टू इंट्रोड्यूस विद ऑल दी थिंग्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड ऑल दैट. वो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. इनिशियली तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी, क्योंकि ग्रेड 10 का एक बच्चा जब उठता है, जिसमें घर में मेरी सपोर्ट मुझे नहीं मिलती थी पढ़ाई के मामले में, बिकॉज माई फादर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड माई मदर वॉज अ होम मेकर फुल टाइम. सो मुझे टीचर से या अपने फ्रेंड से ही पूछना होता था, और अगर आपको पहली टीचर की समझ नहीं आ रही तो फिर तो आप गए. सो पहले कुछ साल तो मैंने काफ़ी मेहनत की चीज़ों को समझने की, सेटल होने की. उसके बाद देन एज आई स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग इन माई पेपर्स, उसके बाद जब मैं फाइनल करने के लिए फिनिश करने की तरफ आई, तो मुझे थीसिस लिखना था एक BSc ऑनर्स का. ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का, वो ACCA के स्टूडेंट्स लिखते हैं. सो मैंने उस थीसिस के लिए 2 कंपनीज चूज़ की, फौजी फर्टिलाइज़र एंड इंग्रो कॉर्पोरेशन. सो बैक इन 2013 मैंने उसके ऊपर फर्स्ट टाइम एनालिसिस कंडक्ट किया. तो मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो चीज़ थी कि बुक से निकल के रियल टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ना, SWOT एनालिसिस किया है, पेस्टल कैसे किया हुआ है, पेस्टल एनालिसिस. सो दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. सो उस टाइम पे मुझे लगा कि अच्छा. सो फिर मैंने PSX का मुझे पता चला कि मार्केट प्राइस कैसे चेक करनी है. सो दैट इज़ हाउ आई फर्स्ट टाइम गॉट इंट्रोड्यूस टू स्टॉक मार्केट. बट लॉन्ग स्टोरी कि हमारे एक रिलेटिव थे, डिस्टेंट रिलेटिव, ही वॉज इन टू स्टॉक मार्केट फॉर लास्ट सिंस 1960s. उस टाइम पे जो स्टॉक्स थे वो एक पेपर के फॉर्म पे होते थे, फिजिकल फॉर्म. ठीक है. और ये सारी जो मार्केट्स हैं वो नहीं होती थी, कोई ट्रेडर्स वो नहीं, कोई वेबसाइट नहीं. सो वो फिजिकली जाके, मतलब
اخباروں میں بلکہ آیا کرتے تھے, تو وہ اس ٹائم کے انویسٹرس ہیں. تو میں نے ایک دن ان سے بات, آئی یوز ٹو کال ہیم دادا جی بیکاز ہی واز ویری اولڈ, تو آئی ٹولڈ ہیم کہ اچھا میں انویسٹ کر رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ کس میں انویسٹ کرنے لگے. سو آئی ٹولڈ ہیم کہ میں نے انشورنس کمپنی میں کرنا ہے. تو کہتے ہیں اچھا پہلے اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پڑھنا, پھر مجھے بتانا, دین آئی ٹیل یو ویدر ٹو گو فار اٹ اور ناٹ. تو بیسک جو آپ لوگوں کا بھی موٹیو ہے, انویسٹ ان واٹ یو فلی انڈرسٹینڈ, وہ انہوں نے کچھ سال پہلے مجھے اس ٹائم پہ دیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ سمجھو صرف اسی میں انویسٹ کرو جس کو تم سمجھ پا رہی ہو. 2 rules he gave me in investment was کہ کبھی اس مارکیٹ اس کمپنی میں آپ نے انویسٹ نہیں کرنا جس کا 10 سال کا ریکارڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جس کی 5 سال سے ایٹ لیسٹ پروفیٹیبلٹی نہیں ہے. سو میں کہا اوکے فائن, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ان کی بات سنی, تھوڑا ادھر ادھر بکس پڑھنا شروع کر دیا. آئی فورگاٹ, میں نے ایک آدھ کوئی شیئر لیا, اٹ واز لائک لوٹے کیمیکل. میں نے تھوڑا عرصہ لیا. اس ٹائم پہ میں نے نئی نئی جاب اسٹارٹ کی, تو آئی واز ویری مچ انٹرسٹیڈ ان کے پیسے آنے چاہیے اور اڑ جانے چاہیے. ہاں کیا یہ کیا چیز ہے, مطلب اب اپنے پیسے ہیں نا, اب وی ڈونٹ ہیو ٹو بی آنسریبل کہ پاکٹ منی اتنی ملی تھی کہاں گئی کیا, اب تو اپنے پیسے. سو وہ اس ٹائم پہ میں نے کوئی 2-3 سال جو ہے فل اپنے شوق پورے کیے. اس کے بعد مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں, یہ سم تھنگ از گوئنگ بیڈ, پیسہ آ رہا ہے لیکن رک نہیں رہا, نظر نہیں آ رہا کہاں پہ. سو دین آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اباؤٹ بکس, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو ہیم اگین کہ اچھا آئی وانٹ ٹو انویسٹ. تو انہوں نے کہا ہاں شیور یو شوڈ, کچھ کمپنیز کو پڑھو اینڈ دین وی کین ہیو ڈسکشن. سو پھر ڈسکشنس کی, دین ایک جو میجر مجھے موٹیویشن ملی انویسٹمنٹ کی بیک ان, جس کو ہم کہتے ہیں بلیک سوان ایونٹس ہو جانا, جیسے کووڈ جب ہوا تو آئی واز لائک کہ جاب میں آپ کو کبھی بھی کہہ سکتے ہو کہ بائے بائے ٹاٹا, وی ڈونٹ نیڈ یو, وی کین, آپ جتنے بھی اچھے پرفارمر کیوں نہ ہو. So that was the time I thought that there should be a second source of income. Good. Then back in 2021-22 I started taking it very seriously کہ آپ جو, اور تب تک تو obviously سیلری بھی اچھی ہو گئی بھی تھی, ویسے سیونگ میں کر رہی تھی لیکن میں نے کم انویسٹمنٹ کری تھی. Then I started investing it. پھر میں نے کچھ کمپنیز میں انویسٹ کیا, بینکنگ میں کیا, پھر میں نے فرٹیلائزرز میں کیا, اور آئی لیٹ اٹ اسٹیٹ دیئر اینڈ لیٹ اٹ کمپاؤنڈ. پھر ان چیزوں کے ساتھ اب جیسے بل رن مارکیٹ تھی 2024 سے اسٹارٹ ہوئی, سو ساری اب جس ٹائم پہ 13 میں تو ایسی چیزیں نہیں تھی, کوئی بھی کورسز نہیں تھے, کوئی یوٹیوب چینلس نہیں ہوتے تھے, اتنی زیادہ فائنینشیل لٹریسی کی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ایگزیکٹلی وہی تھا کہ جو آپ اپنے سراؤنڈنگ سے سن لیتے. اب مزے کی بات یہ کہ جو میرے سراؤنڈنگس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تھے وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے کہ نہیں جی یہ تو گیمبلنگ ہے. سو دیٹ یوز ٹو ہٹ می کہ نہیں, ہم تو ایسے نہ دیکھیں ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو. So then I started reading about different books and I started, and جب میں نے YouTube channels دیکھنا شروع کیے different لوگوں کے, کچھ میرے اوپر سے گزرے, although میں financial background سے تھی لیکن مجھے it was not sticking with me. But honestly جب ARN financials کے آپ لوگوں کے میں نے سننا شروع کی, جیسے انہوں نے بھی کہا کہ humility and the way you make it so simple for a lay person. مطلب میرا تو already finance background تھا لیکن I realized کہ no, this thing is something special. This person has something special that they make it like حلوے کی طرح آپ کو ایک بتا رہے ہیں. So جب آپ کو اتنا easy کر کے سمجھا رہے, it gives you more motivation to put your effort into it. Yes. So then I thought کہ the best investment I can ever do in myself is invest in myself. So میں نے اپنے کچھ جذبات پہ روکا کہ یہ شاپنگ نہیں کرتے ابھی ہم یہ لے لیتے ہیں, کورس لے لیتے ہیں, we'll make more money, we can do shopping اور ساری چیزیں جو شوق ہے اس سے پورا کر لیں گے. So that is how I got into master class. And has it paid well so far? Alhamdulillah, mashallah it has built a lot of good conviction about the stocks I am holding and few stocks جو آپ لوگوں نے بتائے جو میں نے classes میں سیکھے. So I am sticking with that and I'm so happy, mashallah, I'm so happy with that. Thanks to all of you, آپ لوگوں کی ٹیم کہ آپ لوگوں نے چیزوں کو اتنا ایزی بنا کے آپ لوگ سمجھاتے ہیں. اصل مقصد جو تھا نا وہ ماسٹر کلاس کا یہی تھا کہ جب آپ نے کسی بھی چیز کو ماسز میں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے نا تو یو ہیو ٹو ڈمپ اٹ ڈاؤن اے لاٹ, ان اے سینس کہ آپ بولو کہ ہاں یار
किसी ऐसे बंदे को लाओ जिसको कुछ मतलब यू बोथ आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, लेकिन आप किसी ऐसे बंदे को लाओ जिसको इंटरेस्ट ही ना हो नंबर्स में, उसको भी इंटरेस्ट पैदा हो जाए। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट था हमारी मास्टर क्लास का, वो जो 10 स्टेप्स जैसा भी फराह आपने बोला कि वो डिज़ाइन करना कि भाई मुझे लगता है बिहेवियर जो है ना वो दे आर मोर इम्पोर्टेंट, नंबर्स कम सेकेंडरी। तो वो बिहेवियर बिल्ड करना है कि भाई स्टॉक मार्केट को एज अपने बिजनेस मार्केट प्लेस देखना है। जब आप ये समझा देते हैं ना तो फिर मेरे मामू हैं मुझे बोलते हैं कि भाई देयर आर 2 ways टू बिकम अ बिजनेसमैन, यू कैन ईदर बिल्ड अ बिजनेस और यू कैन बाय अ बिजनेस। तो जब आपको समझ में आएगा कि यू कैन बाय बिजनेसेस फ्रॉम स्टॉक मार्केट, तो हर किसी को एक शौक होता है ना मेरा भी अपना कोई बिजनेस हो। तो इवन तो यू आर अ सेकेंडरी पार्टनर बट स्टिल यू आर अ पार्टनर इन यू नो इन अ बिजनेस। आप कह सकते हैं मतलब जैसे मैं ऑफिस जा रही होती हूँ, द डे व्हेन आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग, आई टेल माई सेल्फ कोई बात नहीं, देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग फॉर मी इन बैंक वाला, इन यूबीएल एंड फौजी। सो अच्छा है, आपको खुद भी मेहनत करनी चाहिए बट आपको राइट इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। दैट इज तो आप दोनों की लाइफ में जो मुझे एक चीज बड़ी खासतौर पे आपकी लाइफ में फर्क कि यू हैड सम सेंस ऑफ कि मुझे कुछ ना इन्वेस्ट करना है, सेव करना है। इन्वेस्टिंग तो चलो उस टाइम पे नहीं थी, बट हमारे माशरे के अंदर ये वाली चीज़ नहीं होती। इवन इन बॉयज द ओनली यूज ऑफ मनी वी अंडरस्टैंड इज स्पेंडिंग इट। व्हाई वुड यू थिंक, कंसिडरिंग कि यू आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, व्हाई वुड यू थिंक कि ऐसा है, मतलब क्यों है ऐसा? इस पे ना मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री तो नहीं, बट आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, और ये शायद मेरी आपसे थोड़ी सी एक पहले भी बात हुई थी। देखिए, अगर आप हमारे से प्रीवियस जनरेशन्स देखें ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तक अगर आप जाएं, हमारे पेरेंट्स का इतना ये इशू था नहीं, इसलिए क्योंकि बाय देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, कंज्यूमरिज्म का इतना प्रॉब्लम नहीं था। उनसे जो प्रीवियस जनरेशन थी ना, उसके अंदर सेविंग का कॉन्सेप्ट था, उसमें इन्वेस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट था। वो एक अलग बात है कि इंस्ट्रूमेंट्स फ़र्क थे। इन्वेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टॉक, investing in terms of agriculture, investing in terms of even trade. एक मतलब एग्रीकल्चर में हम अब उसको शायद इतना अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन जो उसके अंदर आपका मिडलमैन का जो एक रोल है वो बहुत रैम्पेंट था, आज भी है, लेकिन वो भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग था। उस वक्त यही इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे हमारी सोसाइटी में। अगर आप ख़वातीन की साइड पे देखें तो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव स्टोरीज जहाँ पे हमारी ऐसा कोई वक्त नहीं है जिसमें हमारी ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर स्पेसिफिकली के पास कभी भी एक्स्ट्रा पैसे ऐसे ना हो जो किसी को नहीं पता था और उनके पास थे। एग्जैक्टली मुझे भी अपनी दादी की कुछ जो है ना याद आ रही है कि वो पेटी में से पता नहीं कहीं से निकाल के ले आती थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा होते थे। इनफैक्ट घर पर अगर कभी कोई एकदम से ज़रूरत पड़ गई है तो भी पता होता था कि दादी अम्मा या नानी अम्मा के पास कहीं ना कहीं से पड़े हैं, मिल जाएंगे। I think there came a time between the 70s, I'd say, to of late. I think अगर हम 90s, 2000s तक अगर हम रहें, जिसके अंदर consumerism became a worldwide phenomenon, and obviously it also hit us. तो ये हमें भी ज़ाहिर है हिट किया। हम एक in any case एक developing nation है। Unfortunately अब हमारे साथ ऐसा हुआ है कि development एंड द ग्लोबल माइंडसेट जो है बच्चों में भी, ख़वातीन में भी, सब में इन जनरल, यूथ में इतना आ गया है कि वी हैव एक्सेस टू ऑल दीज फॉरेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हैविंग अ सर्टन लाइफस्टाइल जो कि आपने हर वक्त मेंटेन करना है, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम पे रील लगानी है, क्योंकि आपने किसी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना है, या आपने किसी ग्रुप का पार्ट बनना है, आपने किसी ग्रुप का पार्ट बनना है। तो ये जो सेविंग का कॉन्सेप्ट है ना जी, आई थिंक ये था ये, और अब जो है आप अगर देखें, आई थिंक अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो एक और मूवमेंट जो अब इस जनरेशन में, जो कि मेरे से बाद और शायद आपकी वाली जनरेशन है और आपके बाद वाली जो जनरेशन हैं, दे आर अ लॉट ऑफ देम आर वर्क फ्रॉम होम पीपल। ख़वातीन भी हैं और बहुत हैं, फ्रीलांसर्स हैं, आपकी ई कॉमर्स में हैं, आप IT सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा हैं, एंड द यंगर जनरेशन नाउ, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन टू डील विद। अब वो सिंगल इनकम हाउस होल्ड्स की बात से अब बात थोड़ी सी आगे जा चुकी है। तो जहाँ पर ये रियलाइजेशन आ चुकी है, वहाँ पर आई थिंक वापस सेविंग्स का कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट,
انویسٹنگ کا کانسیپٹ یہ اب ریوائیو ہو رہا ہے. سو میرے خیال میں یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ایز فار ایز سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ از کنسرن. مطلب وہ جو ایک بیچ والا پورشن ہے اس کے اندر کنزیومرزم نے اتنا زیادہ ہٹ کرا جی کہ وہ ہماری بیہیویئر ہی چینج ہو گئے. جی اس پہ نا تھوڑا سا آئی تھنک ایک ایڈیشنل جو رسپانسبلٹی ہے وہ آج سے کہ شاید میری جنریشن پہ آتی ہے, کیونکہ ہم وی ور اے کی پارٹ آف دیٹ کنزیومرزم ایرا, اور بہت عرصے تک ہم رہے, اور شاید ہم اپنے سے ینگر جنریشنس کو اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کر سکے, چاہے کہ وہ خاتون ہے یا چاہے کہ وہ ایک میل بچہ ہے. اینڈ سو دیٹ سورٹ آف کنٹینیوڈ اننیسسریلی. سو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں اگر اس لینس سے دیکھیں تو شاید. ڈو یو تھنک کہ اسکولس ہیو ٹو پلے اے رول, یا ہماری جو آرگنائزیشنس ہیں اگر وہ ایک رول پلے کریں کہ بیسک فائنینشیل لٹریسی بھی اگر بچے تک پہنچ جائے تو یہ جو چیز ہے وہ چینج ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں تو قطعاً دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت وائڈ اسپریڈ فنومینا ہم سبھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ آج کل کے ہر بچے کو شوق ہے کہ اے لیولز یا اپنی ایف ایس سی کے بعد وہ باہر جائیں اور وہ ایڈمیشن لیں کسی باہر کی یونیورسٹی میں. یہاں سے ہم ایز پیرنٹس ان کو پڑھا کے لکھا کے تو باہر بھیج دیتے ہیں, لیکن باہر کے بچے اور یہاں کے بچے میں جو ایک پرائمری ڈفرینس ہے وہ ہے اراؤنڈ دا مائنڈ سیٹ آف منی. آپ نے انکم جنریشن جلدی وہ بچے شروع کر دیتے ہیں, ہمارے بچے بہت لیٹ شروع کرتے ہیں. انویسٹنگ کا کانسیپٹ ان بچوں کو بہت جلدی پتہ ہوتا ہے, ہمارے بچوں کو بہت لیٹ پتہ ہوتا ہے. وہاں پر کریڈٹ ہسٹری مینٹین کرنے کا کانسیپٹ بہت شروع سے, جس دن ان کا آئی ڈی کارڈ اور رجسٹریشن نمبرز بن جاتے ہیں وہاں سے ان کی ایک کریڈٹ اسکور کی ہسٹری ان کو مینٹین کرنا لازم ہے. ہمارے ہاں ابھی تک وہی کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. تو سرٹنلی اس کے اندر جہاں پر ہم اتنے ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹس ہیں جو اپنے آپ کو اسی چیز پہ مارکیٹ کرتے ہیں کہ ہم تو اس لیے آپ کے بچوں کے اچھے گریڈز لائیں گے کہ وہ باہر کی یونیورسٹی میں اپلائی کریں, تو پھر آپ کو ان کو اسی طرح سے تیار بھی کرنا پڑے گا تاکہ ان کی فوٹنگ صرف ایکیڈیمکلی ایک سرٹن لیول پہ نہ ہو بلکہ وہ اور طریقوں سوشل اور فائنینشیل ریلیٹڈ میٹرز پہ بھی اسی ایکول فوٹنگ پہ آئیں. اور اگر بچے یہیں پر ہیں, اور ہماری آپ دیکھیں نا کتنے ہی بچے ہیں یہاں پہ جو ہماری یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں بچوں سے, اینڈ اسپیشلی جو آپ کے اب آئی ٹی انسٹیٹیوٹس ہیں بیکاز ویو اس کے کمپیوٹر سائنسز کا دور ہے, ہر بچہ فائنل ایئر میں کوئی نہ کوئی اپنا فائنل پروجیکٹ لے کے چلتا ہے. اینڈ ایونچولی دے ہیو ٹو میک اٹ ایٹ لیسٹ وہ ایم بی پی کی اسٹیج تک تو نہیں لیکن آئیڈیشن کی اسٹیج تک اس میں ایک سرٹن ہونا چاہیے, جسے کہتے ہیں نا اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے اس پروجیکٹ آئیڈیا میں. تو جب آپ اپنے بچے کو اتنا ریڈی کر رہے ہیں کہ وہ بزنس اور انٹرپرینورشپ کی طرف سیکھے لیکن آپ اس کو منی میٹرز نہیں سکھا رہے ہیں, تو دین آئی تھنک یو آر ڈوئنگ اے ڈس سروس ٹو دیم. تو یہ ارسپیکٹو آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں آپ کو یہ کانسیپٹ ان کے پاس بہت کلیئرلی کنوے کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ کے بیہیویئر سیٹ نہیں ہوتے نا تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہاؤ مچ منی یو میک. جی ہاں, مطلب ہم نے مائک ٹائسن کی ایگزامپل سنی ہے کہ ہی یوزڈ ٹو میک اے لاٹ آف منی اینڈ دین ہی اسپینڈ اٹ آل اینڈ دین ہی وینٹ بینکرپٹ. تو یہ والا میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ ایک بار یہ بات سمجھ جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید اتنے زیادہ پیسے کمانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. جی ہاں, آپ اس کو آپ سمجھے کہ یار میں لائف اسٹائل کریپ مجھے ہٹ کرنا شروع ہو رہا ہے, جی ہاں, میں جو ہے وہ خواہ میں ایک چیز خرید رہا ہوں فار شوئنگ آف ٹو پیپل ہو ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ می, تو وہاں سے شاید ایک جو ہے نا ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے. جی ہاں, تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا فوکس آپ اس چیز پہ کرتے ہیں کہ میرا بچہ بہترین ڈگری لے یا بہترین کالج میں جائے یا بہترین یونیورسٹی میں جائے یا باہر جائے, اور اگر اس کے پیسوں کے معاملات ہی نہیں سنبھل رہے تو وہ ایک ڈس سروس ہے جیسے آپ نے کہا. تو ہمارا آپ بھی فائنینس فیلڈ کے اندر ہیں, مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ فائنینس پڑھتے ہیں یا جو لوگ نمبرز پڑھتے ہیں کیا ان کا مائنڈ سیٹ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بن جاتا ہے فائنینشیل لٹریسی کے مطابق, یا یہ ایک بہت الگ چیز ہے؟ مطلب آئی تھنک یہ مائنڈ سیٹ ہی ڈفرینٹ ہے. اوکے, مطلب ایون ڈسپائٹ کہ ہاں جی سوری ہاں مطلب ریڈنگ اباؤٹ نمبرز اینڈ یو نو seeing all these balance sheets and stuff, but managing your finance, how both of these are different than کیا یہ ڈفرینٹ ہیں بھی, کیونکہ میں نہیں ہوں فائنینس بیک گراؤنڈ سے, لیکن مجھے اب ریئلائز ہوتا ہے کہ 8 سال 10 سال میں نے پیسہ بہت ضائع کیا ہے, میں نے وہ چیزیں خریدی جن کی مجھے ضرورت نہیں تھی, اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ انویسٹنگ کیا ہوتی ہے, سیونگ کیا ہوتی ہے. تو جو لوگ نمبرز پڑھتے ہیں یا جو لوگ فائنینس پڑھتے ہیں کیا ان کو یہ سب کچھ پتا ہوتا ہے کیا؟
اچھا سو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ, یہ بیسیکلی ہے مائنڈ سیٹ کی بات. کچھ ایسے لوگ جیسے آپ کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے بٹ یو ڈیولپ دس مائنڈ سیٹ ٹو سیو منی. سملرلی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ فائنانس بیک گراؤنڈ سے ہیں لیکن دے ڈونٹ ہیو دس مائنڈ سیٹ کہ انہوں نے سیونگس بھی کرنی ہے. سو آئی تھنک دا موسٹ آف دا ٹائم لوگوں کو اگر فائنانس پڑھتے ہیں کچھ سیکھ جاتے ہیں بٹ سیکھنے کے بعد پریکٹیکلی اس کو اپلائی بھی نہیں کرتے. دیٹ از واٹ آئی ہیو سین ان دا سراؤنڈنگ. لائک جیسے میرے ارد گرد بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں. اف آئی ٹاک اباؤٹ اسٹاک مارکیٹ اینڈ ادر ایسٹ کلاس, سو ان کی سوئی ابھی بھی ادھر ہی ہے کہ ہم نے لینڈ میں انویسٹمنٹ اوکے, بیکاز اسٹاک مارکیٹ تو ایک گیمبلنگ ہے یا وہ ایک انسیف زون ہے. سو آئی تھنک کہ اویئرنیس جتنی جلدی لوگوں کو ملتی جائے اتنی جلدی آپ سیونگس کی طرف آئیں گے. اینڈ آئی تھنک جیسے انہوں نے بھی کہا کہ بچپن میں شی ہیڈ ٹو تھنگس ٹو ڈو, انویسٹ to save money and to spend on charity. Yes. So similarly, the sooner you start putting it in your children mind کہ آپ نے سیو بھی کرنا ہے اور آپ نے دوسروں کو بھی دینا ہے, then that mindset starts growing. آپ بڑے ہوں گے, آپ بے شک 25,000 کی جاب کم سے پیسے لے رہے ہیں, سیلری لے رہے ہیں, آپ تب بھی انویسٹ اینڈ سیو کریں گے. اور اگر آپ 25 لاکھ لے رہے ہیں, اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ویسا نہیں ہے تو آپ وہ بھی اڑاتے رہیں گے. ایگزیکٹلی. سو دس از ریئلی اے پوائنٹ جہاں پہ بہت سارے لوگ اب انویسٹنگ کی طرف آ رہے ہیں. بٹ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ فائنانس بیک گراؤنڈ سے ہیں, دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اسپینڈنگ کریکٹلی, پروڈنٹلی اینڈ انویسٹنگ اینڈ سیونگ اٹ. سو یا دس از ویئر آئی سی, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے جو کہ فائنانس بیک گراؤنڈ سے. سو ایسے ہی کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہو اور آپ اس کو دیکھ رہے ہو وہ سگریٹ لگا رہے تھے, when you know how harmful it is, so it hurts you, right? Okay. Yeah, so that's like. ٹھیک. آپ نے کچھ ایڈ کرنا چاہیے فرا کیس کے اندر؟ نہیں, ایکچولی دیر سو مچ ٹو سے آن دس ٹاپک. اس میں ایڈ تو خیر کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. ایک جو آپ نے جیسے کہا نا کہ چاہے آپ کی سیلری 25,000 ہو یا 25 لاکھ ہو, یہ اتنا بڑا ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ کی سیلری ایک سرٹن اماؤنٹ کی ہوگی تو آپ سیو کر سکتے ہیں. جی ہاں, بالکل. یہ جو ہے نا دی آئیڈیا دیٹ یو نیڈ ٹو سیو ارسپیکٹو کہ آپ کی جتنی بھی ہے, وہ یا سم ہاؤ انفارچونیٹلی وہ سکھایا بھی نہیں جاتا ہے. اٹس ناٹ ٹاٹ اینی ویئر, اٹس ناٹ اے اسکل یو کین ایکوائر. اچھا, یہ کانورسیشنز فیملیز میں بھی ایکٹیولی بہت کم ہوتی ہیں. اینڈ اسی وجہ سے شاید وہ بچے جن کے گھروں میں شاید یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں, دے ہیو اے مور ڈیفیکلٹ راؤٹ ٹورڈز کمنگ ٹو اے پوائنٹ جہاں پہ وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی اپنی لائف میں فیل کریں. ایگزیکٹلی. سو دا سونر وی پٹ اٹ ان دا سلیبس, لائک اگر اسکولس میں ہیں, ہم کریکولم کے اندر سوشیولوجی, اکاؤنٹنگ یا فائنینشیل لٹریسی کو اگر ہم ایڈ ان کریں تو آئی تھنک مور آف دا پیپل ول اسٹارٹ انویسٹنگ مچ ارلیئر. اب باہر جیسے انہوں نے بتایا کہ لائک 18 سے بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. سملرلی وہاں پہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو کہ 13 کی ایج سے انویسٹنگ بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہ 50-60 کی ایج تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹنگ کرنی ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ ساری آئی فیل ہماری سراؤنڈنگ کے اوپر بھی اس کا تھوڑا سا امپیکٹ ہے. اور آئی ووڈ سے کہ ان کی بھی ریزننگ ہے کہ ہمارے پیرنٹس یا ان کے بڑے, ان لوگوں نے بھی کچھ لوگوں کو نہیں بھی سکھایا. کچھ فیملیز سونر یو انوالو کڈز انٹو ڈسکشن, منی ڈسکشن, دے بیکم کلیور ود اٹ, دے بیکم اسمارٹ ود اٹ, رائٹ. آئی بلیو کہ ایک جو ریزن ہے نا کہ ہماری فیملیز میں منی پہ بات نہیں ہوتی, وہ یہ ہے کہ وہ ٹیبو ہے منی. ابھی بھی ہمارے ملک میں مطلب منی کو اگر آپ دیکھیں تو ایول سے کمپیئر کیا جاتا ہے. تو شاید اس لیے بھی اس بارے میں بات نہیں کرتے کہ آپ کا دل خراب ہو جائے گا یا آپ کو نظر لگ جائے گی. جو امیر ہیں ان کو تو لگتی نہیں ہے, وہ اپنا شو آف بھی کر رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ, پھر بھی نہیں لگتی. مطلب ہاں, مطلب کچھ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان بہت سارے مسئلوں میں, لیکن ٹیبو بھی ایک مسئلہ ہے کہ یار پیسے کے بارے میں بات نہیں کرو. ایون تو آپ تو کڈس کے بارے میں بات کریے. آئی بینگ اے مین, آئی ہیو سین, آئی ہیو ورکڈ ان کارپوریٹ ارلیئر ٹو دس وینچر. تو کیا ہوتا تھا کہ میرے جو کلیگز ہوتے تھے نا, آئی واز لائک کہ ہماری سیلری آتی تھی اور وہ پے سلپ آتی تھی نا گورنمنٹ کی, تو اس میں لکھا ہوتا تھا, تو ہمیں 6 مہینے 3 مہینے بعد ایک وہ ملتا تھا, ہاؤس رینٹ الاؤنس ہوتا ہے ایک, وہ ملتا تھا ہمیں, وہ ہر 3 مہینے بعد ملتا تھا. تو آئی سو 2 آف مائی کلیگز ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ یار یہی آ گیا ہے, اب بیگم کو نہیں بتانا ہے
کیونکہ یہ ہو جائے گا. تو آئی واز لائک کہ یار کیا آپ لوگوں نے اپنی سیلری بیگم کو نہیں بتائی ہوئی اپنی؟ تو دے ور لائک نہیں بھائی کون بتاتا ہے. اینڈ اٹ واز ویری نارمل فار دیم. آئی واز ناٹ میریڈ ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن ان کے لیے بہت نارمل تھا کہ وہ جو اپنا پارٹنر ہے اس مطلب جو مین آپ کا ہاں اس سے وہ چیزیں چھپاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جب وہاں سے چھپا رہے ہیں وہ چیزیں تو وہ بچوں میں کہاں سے منتقل ہوں گی. اور میں تو بولتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کو شاید فائنینشیل لٹریسی تھوڑی بہت ان کی بائی ڈیفالٹ نا ہم سے اچھی ہوتی ہے لڑکوں سے. آئی ڈونٹ نو, یہ میرے ساتھ ہی ہے کہ کیونکہ میری لائف تو سیٹل تبھی ہوئی, میں نے تبھی فائنینشیل لٹریسی سیکھنا شروع کی جب میری لائف میں ایک اور بندی آئی, جب مجھے پتا چلا ہاں بھائی یہ پیسے تو اس طرح خرچ ہونے ہیں, کچھ پیسے میں نے بچانے بھی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ کہ کیا یہ چیز صحیح ہے کہ جو آپ کا جو میل پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں نہ شیئر کرے, اور اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے نہ شیئر کرنے کا؟ کیا ریزن کنزیومرزم ہی ہے, اور کیا وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم بتا دیں گے تو اور زیادہ خرچہ ہونا شروع ہو جائے گا؟ بینگ اے وومن, کین یو کنیکٹ ود اٹ سم ہاؤ؟ So as far as I'm concerned, دیکھیں اگین یہ ایک ڈبیٹیبل بات ہے کہ اگر مرد حضرات ایسا اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے, اس کے ویرائٹی آف ریزنز ہو سکتے ہیں. آئی تھنک اگر ہم آج کی سچویشن کو ذہن میں رکھیں تو شاید ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ یہ ہوگا کہ کیونکہ آپ نے جیسے خود بتایا کہ 48.5% آف دا پاپولیشن از فیمیل اکارڈنگ ٹو 2023. دیر وی گو. آپ میڈیکل کالجز میں جا کے دیکھیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اسکولز میں جا کے دیکھیں, آئی ٹی یونیورسٹیز میں دیکھیں, آپ انجینئرنگ یونیورسٹیز میں بھی اب دیکھ لیں, جتنے آپ کے مین اسٹریم جتنے بھی پروفیشنز ہیں اس میں زیادہ آپ کو پروپورشن بچیوں کی ملے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر اب آپ آ جائیں ورک فورس میں. ہم پے ڈسپیرٹی کو, گلاس سیلنگ افیکٹ کو, یہ سب چیزیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پہ اگر ہم بات نہ کریں تو خواتین کی پارٹیسپیشن ان دا ورک فورس, ابھی ہم صرف پروفیشنل جابس کی بات کر رہے ہیں, ہم ابھی لیبر, ایگریکلچر, رورل کو تو ابھی ہم اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. وہ تو اور بھی زیادہ پروپورشنیٹلی خواتین کی اس میں زیادہ پارٹیسپیشن ہے. تو وین وی کین کلیئرلی سی دیٹ ایٹ آل مارکرز خواتین کی ایک کافی کنسیڈریبل ریپرزنٹیشن ہے جاب مارکیٹ میں, اس کا مطلب ہے وہ ارن کر رہی ہیں. وہ جو ارن کرتی ہیں پیسہ, اس کو وہ کیسے استعمال میں لاتی ہیں, وہ کہاں استعمال کرتی ہیں, کتنی ان کی کانشیسنیس ہوتی ہے بیہائنڈ دا ڈیسیژنز دیٹ دے میک, اور وہ ڈیسیژنس کیسے بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں. آئی تھنک پرہیپس اب یہ ڈسکشنز ہونا شاید یہ زیادہ ضروری ہے. جو آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ دیکھیں وہ ایک فنومینا ہے جو کلچرلی ہم ساؤتھ ایسٹ ایشین مین کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے. لیکن اس کی بھی ایک اپنی کلچرل ایک بیک گراؤنڈ ہے. بہت عرصے کے لیے تو خواتین were not in the working force and اس کے اپنے ایک pros and cons تھے. ابھی بھی not to say کہ ایک طریقہ بہتر ہے دوسرے طریقے سے, لیکن اب ہمارے سامنے فیکٹس ہیں. فیکٹس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایکیڈیمکس, پروفیشن, اب تو بزنسز بھی. I mean I personally see so many women who are now coming into business, چاہے وہ آپ کے یوزول بزنسز ہوں گے. تو اتنا آخر پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے ان ٹرمز آف انکم, امپلائمنٹ جنریشن ہو رہی ہے تھرو ویمن بزنسز, تو وہ پیسہ یوٹیلائز کیسے ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک یو نو یہ ایک اب ریلیونٹ ڈسکشن ہے. ٹھیک, تھینک یو. اچھا, ایک بار میں دیکھ لوں کہ اف وی ہیو مس سم تھنگ. آئی تھنک ہاؤ وومن کین بی. ہاں, میں یہ دیکھ رہا ہوں بیریئر وومن فیس ان پاکستان وین اٹ کمز ٹو منی اینڈ دیئر مائنڈ سیٹ اباؤٹ دیئر اون فائنینس. دس از سم تھنگ آئی لائک ٹو ٹچ. اور اس کے علاوہ دین آئی ول ٹیک سم کلوزنگ ریمارکس فرام بوتھ آف یو, اینڈ اف یو وڈ لائک بوتھ آف یو لائک ٹو ایڈ اینی تھنگ ایلس, دا اسٹیج از اوپن. صحیح ہے. اچھا جی, ہمارا آپ سے شروع کرتے ہیں. اچھا, ہمارا آپ بتائیں کہ ایز اے وومن وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستانی وومن فیس کرتی ہے ان دیئر اون پرسنل فائنینس, یا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے فائنینس کو لے کے, وہ آپ کو یو بینگ ان دا یو نو ورک فورس ایز ویل,
تو کیا ایسا ہے جو آپ اگر اس کو سمرائز کرنا چاہیں کہ ایز اے وومن آپ کے لیے ایک اسٹیج سیٹ ہو گیا, آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا, اب آپ کو پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے, تو ایک وہ بندی جس کو کچھ نہیں پتا اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی, یا اس کا مائنڈ سیٹ کس طرح اگر آپ بدلنا چاہیں ایز اے وومن, تو آپ کیا اس کو 4 باتیں اگر میں آپ سے پوچھوں. اچھا, سو ہمارا جو کلچر ہے ادھر پاکستان, انڈیا, یہ سارے سب کانٹیننٹ میں پیٹریارکل فیبرک آف سوسائٹی میں آپ بہت سارے مین ابھی بھی they'll just want to make them feel less confident that you cannot handle the money matter because it is risky. آپ کو کیوں انویسٹمنٹ یا سیونگ یا منی کو ہینڈل کرنا ہے وین وی آر ڈوئنگ دیٹ. آپ کو انفارمیشن نہیں دیں گے پراپر, یا آپ کے ساتھ جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ڈسکشن نہیں کرتے منی ریلیٹڈ میٹر میں. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ کہ خواتین خرچے اور زیادہ کریں گی یا کچھ اور بھی ریزن ہے یا کچھ بھی, یا ویسے ہی شیئر نہیں کرتے بینگ اے الفا مین ہم نے نہیں شیئر کرنی باتیں. اور سیکنڈلی آئی تھنک کہ نالج تھوڑا سا کم اویلیبل تھا کچھ عرصہ پہلے تک. جب تک میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت تک اس طرح کے پلیٹ فارمز اویلیبل نہیں تھے. بٹ ناؤ اف آئی ہیو ٹو ٹیل somebody younger than me, I would just say کہ start building up yourself. That is how is that you start working. Once you start working, you need to know کہ آپ نے اپنی منی کو سیو کرنا ہے. سیو تو موسٹلی ہر کوئی کر رہا ہے, کوئی اس کو کمیٹی میں کر رہا ہے, کوئی ڈالرز بائی کر رہا ہے, کوئی گولڈ بائی کر رہا ہے. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو کٹ اوے. شور ہر کوشچن کیا تھا گھوم گئی. پہلا کوشچن یہ تھا کہ مائنڈ سیٹ بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے ایک وومن کا لے کے منی کو, کیونکہ لوگوں کے اعتبار سے نہیں اپنے اعتبار سے کہ پیسہ میرے لیے کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. جیسے فار بوائز آئی ڈونٹ نو, میں اگر میں بولوں تو میرے لیے ایک بہت ایسی چیز ہے کہ جس پہ میں ہمیشہ کام کرتا رہتا ہوں. آئی نو آئی نیڈ ٹو ارن مور, آئی نیڈ ٹو انویسٹ مور. لیکن ایک وومن کے پرسپیکٹو سے پیسہ اس کے لیے کتنی امپورٹینس رکھتا ہے اور کتنا ضروری ہے. اور وہ بندی جس نے آج تک اس کو ایکسپلور ہی نہیں کرا, اگر وہ چاہ رہی ہے تو وہ کس طریقے سے اپنی اس جرنی کو اسٹارٹ کر سکتی ہے کہ میری بھی ایک پرسنل پورٹ فولیو ہو, ایک میرا پرسنل فائنینس ہو, میں دیکھوں میرے نمبرز یہ ہیں. کنسیڈرنگ کہ ہمارے ملک کے اندر زیادہ تر جو فیمیل ہوتی ہیں وہ ہوم میکرز ہوتی ہیں, بٹ اسٹل دے گیٹ سم لیول آف منی نا, یا دے کین اسٹارٹ سم تھنگ. تو اس کو اگر آپ ایز اے ورکنگ وومن اف یو وڈ لائک ٹو. So women کے لیے money, if you talk about that, it is obviously an empowering thing. It gives you a lot of courage and it gives you a lot of confidence to do things which you are not able to do it otherwise. Okay. ٹھیک ہے. It gives you financial stability, it gives you emotional stability. خدا ناستہ like اگر آپ ڈپینڈنٹ ہیں اپنے فادر پہ, بردر پہ, پارٹنر پہ, ہسبینڈ پہ, and something happens to them, for women it is very important کہ ہم کل کہاں جائیں گے. So it is equally important for them to invest in themselves by investing. اگر تو آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے جاب میں امپروو کریں تاکہ آپ کی سیلری انکم میں امپروو ہو. سیلری ہو, یو کین ڈو انویسٹمنٹ. اسٹوڈنٹ ہیں آپ تو آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے یا کوئی فنکشن پہ, برتھ ڈے پہ پیسے ملتے ہیں, تو ٹرائی ٹو سیو دیٹ اینڈ انویسٹ دیٹ. اب یہ انویسٹمنٹ اور یہ چیزیں لوگوں تک کیسے آ سکتی ہیں, یہ جو پلیٹ فارم اب اسٹارٹ ہو رہے ہیں, جیسے آپ لوگوں کے کورسز ہو رہے ہیں, باقی لوگ کرا رہے ہیں. آئی تھنک دا مور اویئرنیس اگر ہم اسکولس میں دیں گے, ہم کالجز میں جا کے اویئرنیس اسٹوڈنٹس کو دیں گے, اٹ ول اوپن اپ مور مائنڈس فار پیپل. سیکنڈلی, عورتیں ابھی پیچھے ہیں. لائک اگر ہم دیکھیں کہ 250 ملین پاپولیشن ہے پاکستان کی ایز آف ناؤ, اس میں سے 51% آر مین, 48% از وومن. اور اگر آپ لاسٹ وین آئی واز ریڈنگ تو 400,000 مطلب 4 لاکھ اکاؤنٹ ہیں پی ایس ایکس کے, ٹھیک ہے, وچ از لائک 1/5% آف 1/5% آف 1%, ٹھیک ہے. اتنی کم آبادی ہے جو کہ انویسٹمنٹ میں ہے. سو اگر میلس بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے تو اٹ از لائک کہ خواتین کیسے آئیں گی, بیکاز جب مردوں, ہاں. سو دا تھنگ از کہ فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو انویسٹ ان یور سیلف اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, رادر دین کہ اپنے ابا یا ہسبینڈ کو یوز کرنا ہے ایز اے اسٹک اور ان کے اوپر لوڈ ڈالنا ہے. نو, یہ آپ کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے دیٹ آئی وانٹ ٹو کریٹ مائی اون ویلیو, آئی وانٹ ٹو بی سم تھنگ نون ان دا سوسائٹی, رائٹ. سو اگر میں اپنے جرنی کی بات کروں, اٹ واز نتھنگ لائک کہ میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے تھے, بٹ یا دے ڈیڈ اٹ. دے سپورٹڈ می ان مائی ایجوکیشن, دے سپورٹڈ می ڈیورنگ مائی جاب ایکسپیرئنس آلسو. بٹ
ایک اپنے اندر ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی نون, I want to be known for something bigger. I want to do something big. So now friends of mine, they know I'm a value investor. I know. So یہ آپ کے اپنے اندر بیسیکلی ہوتا ہے. So I think آپ ایک تو اسکولس میں, کالجز میں اویئرنیس پیدا کریں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ کریکولم کے اندر یہ فائنینشیل لٹریسی اور کچھ اور سبجیکٹس ہیں جن کو ایڈ کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. خواتین کو چاہیے کہ رادر دین کہ آپ, جیسے بہت ساری خواتین مینجمنٹ کرتی ہیں, فائنینشیل لٹریسی از اباؤٹ مینجمنٹ, گروئنگ اینڈ پروٹیکٹنگ یور منی, وہ سم ہاؤ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ فائنینشیل لٹریسی کیسے پراپرلی کرے نا. سو اب آپ اگر آپ کا 1 لاکھ کا خرچہ ہے, اس میں سے وہ 20,000 بچا رہی ہیں, 80,000 مل رہا ہے, اس میں صرف تھوڑا بہت سیو کر لیتی ہیں. سو دے ہیو دیٹ ٹینڈینسی ٹو ڈو دیٹ, رائٹ, بٹ ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ وہ کہاں سے سیکھے. سو یہ یوٹیوب چینلس, یہ بروشرس, اخبار کے اندر ویمن کے لیے اسپیشل سیمینارز کنڈکٹ کرنے چاہیے اسکولس میں, آفیسز میں, تاکہ مور پیپل کین گیٹ اویئرنیس اباؤٹ دیٹ. Amazing, amazing. Farapi, if you would like to add on this a bit. جی, آئی وڈ کمپلیٹلی اگری ود ہمارا کہ, اور آپ نے بھی جیسے کہا دیٹ ایٹ سم لیول اور دی ادر خواتین کر رہی ہوتی ہیں یہ. دس کمز سورٹ آف, دس از این انہیرنٹ پارٹ ان کی پرسنالٹی کا. وہ جو ہوتی ہے نا کمیٹی جو ہوتی ہے BC, جی ہاں, مجھے لگتا ہے وہ تو زیادہ تر وومن ہی اس کے اوپر وہ چلا رہی ہوتی ہیں, تو وہ تو کر رہی ہوتی ہیں وہ فار سم ریزن, لیکن وہ اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی. دیکھیں اس میں نا کچھ تو ظاہر ہے, دیکھیں ریگولیٹری مسائل ہیں. ایک خاتون جو کہ آپ نے بھی جیسے کہا, اگر وہ ہوم میکر ہیں تو پھر ان کا وی ڈونٹ نو کہ بینک اکاؤنٹ پرسنل ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو ان کے پاس انفارمیشن کتنی ہے, وہ کتنا اسٹاک ایکسچینج تک پہنچ سکتی ہیں, ان کے پاس پھر اویئرنیس نہیں ہے. سو ایک تو یہ کچھ بیریئرز ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ہم جیسے ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے, فرض کریں میرے کیس میں, اگر آپ نے MBA کیا ہوا ہے تو آپ بزنس بھی بہت اچھا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے اگر آپ نے MBA فائنانس کیا ہوا ہے تو آپ انویسٹنگ بھی آپ جانتے ہیں. اسی طرح سے ضروری نہیں ہے کہ اگر ایز اے فیمیل یو آر اے ویری گڈ ہوم میکر اور آپ بہت اچھا گھر کا خرچہ مینیج کر رہی ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی آؤٹ سائڈ آف دیٹ اسپیس بھی سب کچھ پتہ ہوگا. جو فائنینشیل لٹریسی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, جس طرح سے آئی تھنک ہم نے انویسٹنگ ماسٹر کلاس میں جیسے اس سبجیکٹ کو اپروچ کیا ہے, اس کی اگر ہم لینگویج کو تھوڑا سا وومن فرینڈلی کر لیں تو شاید اس کی نالج ان تک ایک بہتر طریقے سے پہنچ سکتی ہے. کانسیپٹس تو سب وہی ہیں انویسٹنگ کے جو ہیں, وہ کانسیپٹ تو نہیں بدلتے ہیں, لیکن آپ کو ظاہر ہے اس کا موڈ آف کمیونیکیشن تھوڑا ٹیلر کرنا پڑے گا. اور شاید یہی ایک وجہ ہے دیٹ ان دا پاسٹ, کیونکہ پرائمرلی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کلچرل مائنڈ سیٹ بھی ایسا تھا کہ مین ور رننگ اے لاٹ آف the professions, the business, the money matters, but now the situation is changing. So with the changing situation, the options also need to be a little more dynamic. ہمارا نے جیسے کہا کہ کچھ عرصے پہلے تک تو یوٹیوب, سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اس بارے میں اگر بات ہوتی بھی تھی تو ایٹ لیسٹ میں تو کبھی میں نے نہیں سنی یا جا کے سیک آؤٹ بھی نہیں کی یہ انفارمیشن. بٹ ناؤ آل آف دیز تھنگز آر فار مور ایکسیسیبل. سو بالکل, سو آئی تھنک اس کے بارے میں ایک تو بات زیادہ ہونی چاہیے, اویئرنیس. دوسرا یہ کہ ویمن دیم سیلز آلسو نیڈ ٹو ہیو دس ایک بہت ول ہونی چاہیے اسٹرانگ کہ ہم نے جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ تھوڑا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں بہتر ریٹرن چاہیے. تھرڈلی کانفیڈنس بھی آئی تھنک ان کے اندر تھوڑا سا خود کو لے کے نا ہونا چاہیے جی, کہ بلڈ کریں اپنا کانفیڈنس کہ یس وی کین ڈو اٹ. مطلب اگر مرد کر رہے ہیں, مین آر ڈوئنگ اٹ, دے آر ناٹ any special species from somewhere نا, بالکل cerebral level پہ تو everyone is. میں تو اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ لڑکیاں زیادہ اچھے سے کر سکتی ہیں. میرا تو پورا بلیو ہے اس بات پہ. کنٹرول ان میں فار سم ریزن شاید زیادہ ہوتا ہے. آئی تھنک اٹینشن ٹو ڈیٹیل زیادہ بھی ہوتی ہے. دوسرا جیسے ریئل اسٹیٹ آپ نے کہا نا کہ مرد حضرات کے لیے ہیز اسٹیڈ سورٹ آف اے پرابلم ایریا کہ آسان ہے ریئل اسٹیٹ سمجھنا, ایسے خواتین کے لیے گولڈ سمجھنا ہسٹوریکلی آسان رہا ہے. جیولری کی جیولری بن جاتی ہے اور انویسٹمنٹ کی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے, سیونگ بھی ہے آپ کے ہاتھ میں بھی ہے.
तो that shift of mindset from say gold या even dollars forex हाँ. जहाँ तक जो कोई कर सकता है जितना सही. वहाँ से shift करना towards a concept like the equities or like the stock exchange, वो उस shift के लिए फिर जाहिर है आपको एक skill सीखनी है. और आपको उसके लिए मुझे ऐसा फील होता है कि जो बातें होना शुरू हुई हैं ना इस बारे में, आप दोनों जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोल प्ले कर रही हैं, ये तो सदका जारिया होगा, क्योंकि लोग समझेंगे कि हाँ यार ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप भी शायद किसी यूट्यूब की वीडियो को ही देख के कहीं ना कहीं पे आपको एक स्पार्क आया होगा ना कि मैं भी, मेरे साथ भी ऐसी हुआ था. मैंने भी आज से बहुत साल पहले यूट्यूब की वीडियो देखी थी. तो मुझे लगता है सोशल मीडिया ने जहाँ पे कंज्यूमरिज्म बढ़ाया है, वहां पर अब इन्वेस्टमेंट भी जो है वो लोग उस तरफ भी आ रहे हैं. बिल्कुल. क्योंकि कुछ ना कुछ आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो आ जाता है ना जो आपको क्लिक कर जाता है. तो बात सारी अब ये रह जाएगी कि कौन कितने अच्छे से चीजों को समझा सकता है और बंदा उससे कनेक्ट कर पाए, या जो भी उसको देख रहा है ना वो कनेक्ट कर पाए. हाँ यार ये तो मैं भी करता हूँ, ये तो मेरे साथ भी होता है, ये तो मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं. तो जो लोग भी इस एरिया में पूरा कंटेंट बना रहे हैं, या जो जिस तरह आज हमने जो ये पॉडकास्ट किया है, ये असल चीज होगी जो हेल्प करेगी. बिल्कुल. वहीं से एक बार आपको स्पार्क आ गया ना, देन यू जस्ट गो ऑन. बिल्कुल, आई एग्री. और एक और चीज़ इसमें, क्योंकि ना आई थिंक एज अ फीमेल, इवन माई सेल्फ, क्योंकि अगर मैं अपने आप के बारे में, अगर अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखूँ तो I consider myself to be risk averse. Okay. Again, because हमारी फैमिली में बिजनेस का कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा, एंड मैं खुद भी I've always been in a 9 to 5 job. The kind of investments that I did earlier were also very safe investments. So, to step into the riskier side, but then at the same time to have the comfort that you're looking at it from a portfolio approach. You're not only, I mean, अगर आप इधर हैं तो आप सिर्फ इधर ही नहीं है. अगर if ever the situation comes कि आपको कहीं और पे percentage ज़्यादा करनी है और यहाँ पे कम करनी है, so you can manage the, I mean, you're not stuck in it for life. So ये जो एक comfort है ना, I think ये भी अगर हम communicate कर पाएं तो, but again this topic is endless really. इस पे तो आप जितनी भी बात कर लें शायद. We will close this, लेकिन मैं आप दोनों से दो रिमार्क्स लेना चाहूंगा. पहला, if you could summarize what role did investing masterclass played in your your life or your investments, one, और second, एक एडवाइस जो आप अपने से 10 साल यंगर फरा को देना चाहें. वो तो बिल्कुल ही ना पूछे. वो तो पता है. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पॉडकास्ट देखने के बाद जो 10 साल पुरानी फरा है ना, उसको वो 10 साल की एडवांस नॉलेज मिल जाएगी. इमोशनल कर दिया आपने. इट इज इम्पोर्टेंट. चलें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास. वो तो खैर मैं आई हैव बल्कि मुझे कभी ऐसा भी लगा कि शायद आपको ऑड भी लगा होगा, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली completely overwhelmed by the approach that you and your team and Abdul Rahman Bhai, of course, have towards teaching this course. And I've always been so excited about what you guys have done. I've spoken about it to my family, to my friends, to I think anybody who is willing to give me a minute of their life. मैं इसके बारे में तो ज़रूर बात करती हूँ. और उसकी primarily वजह ये है कि क्योंकि थोड़ा सा काम मेरा भी इस बारे में रहा है, तो access to information जो है ना, and available through one platform, and all available through a one-time single payment that you have made at one point in time. और फिर आपका एक महीने का कोर्स है जिसमें आपको एक comprehensive set of not only numbers but then the sources of those numbers शेयर किया गया है, और फिर आपको वो numbers decipher करना भी समझाया गया है. ये एक बहुत ही comprehensive तरीका. आपने कहा कि हमारा शायद यहाँ ना सदका जारी है, मेरा ख्याल है जो आप लोग कर रहे हैं उसका जो impact है on anybody who can understand कि आप लोग information कैसे portray कर रहे हैं. I think it has been an invaluable experience to me. Thank you. Just amazing. Thank you for that. I have no words to describe it. I've been very, very vocal about it, even otherwise, and continue to remain so. And the second part of my question. I would just say, you need to cut this part. No.
اٹ از امپورٹنٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس پورے پوڈ کاسٹ کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا نا وہ یہی ہوگا. آپ بہت کچھ دے سکتی ہیں اپنے سے 10 سال پرانی فرا کو. ہاں, I'd just say کہ start investing early. Start investing early. Make a تھوڑا سا آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے تھوڑی سی, کیونکہ فائنانس از سم تھنگ جو کہ میں پڑھ بھی رہی ہوں, تو perhaps مجھے انویسٹمنٹس کے بارے میں تھوڑا زیادہ پروایکٹیولی پڑھ کے I could have made a better decision 10 years before. Thank you so much. Coming towards you. جی, سو میں نے تو جو کلاسز یہاں پہ لی ہیں, آئی تھنک میں نے ایک دفعہ اس کورس کو لیا, اس کے بعد مجھے دوبارہ I was so much amazed کہ کتنی زیادہ نالج کو آپ لوگوں نے ایزی بنا کے دو, ڈسپائٹ بینگ فرام فائنینشیل بیک گراؤنڈ. میرے لیے ایسی چیزیں جو کہ میں پہلے انویسٹ کری تھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھ کے, بٹ آئی واز ناٹ بینگ ایبل ٹو کنیکٹ دا ڈاٹ آن اے لارجر اسکیل. مجھے مائکرو اینڈ میکرو انوائرمنٹ کو اور نیوز کو دیکھنا وہ سمجھ آیا ہے. اب جیسے پچھلے دنوں فلڈ تھا یا پھر وار ہوئی انڈیا پاکستان کی, سو دیٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم ہماری کلاسز بھی آن تھی. دیٹ واز دا ٹائم وین آئی اسٹارٹیڈ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ ٹائم ایسا ہے جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ اگر پہلے ہو جاتی تو آئی کوڈ ہیو ٹیکن بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ ٹائم جب لوگ بھاگ رہے تھے شیئرس چھوڑ کے اپنے انویسٹمنٹ نکال کے. آئی ووڈ ہیو پلانڈ ان. سو اس طرح کی سمجھداری کی چیزیں آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام دس ماسٹر کلاس, اینڈ آئی وانٹ مور اینڈ مور پیپل ٹو کم اوور ہیئر بیکاز دا وے یو میک اٹ سو سمپل اینڈ ایزی فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ, اینڈ پلس آپ کی ایک ریگولر ان کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے. یو گیو دیم اے کال کہ آج ہم اس سیکٹر پہ بات کر رہے ہیں, دیر از اے اسپیشل سیکٹر اس کے اوپر. سو آئی تھنک بہت کم باقی لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں. اور باقی اف آئی ہیو ٹو گیو اس ایڈوائس ٹو یگر سیلف, آئی ووڈ سے اسٹارٹ کمپاؤنڈنگ and start investing as soon as possible. Thank you so Because the much. sooner you compound, the sooner you start getting The bigger the number bigger the becomes. benefit you see that. Yeah. Thank you so much both You're of most you. welcome. آپ لوگوں نے ٹائم دیا. Thank you آپ کے بلانے کا. نہیں, آپ لوگ یہاں پر آئے, آپ نے اتنی قیمتی باتیں کی, اور کلاس میں تو مجھے آپ دونوں سے بہت سیکھنے کو ملا. یہاں پہ بھی بہت شکریہ آپ کا. Thank you so much. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. امید ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو کچھ نہ کچھ اسپارک ضرور ملے, خاص طور پہ گرلس کو, کہ وہ آگے آئیں, اپنا رول پلے کریں, اور وہ کر سکتی ہیں. اور میں نے جیسے ہمیشہ سے کہا ہے, مجھے تو اپنی بیوی کو دیکھ کے یہ بات پتہ لگ گئی ہے, لڑکوں سے بہت اچھا کر سکتی ہیں. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ. عمار صدیقی.